بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ کرے گا۔ یہ ایک مختصر سا ترجمہ حدیث کا میں نے کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آج کل جو خرافات، جو لہو و لعب اور اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، اس کا تو ہر آدمی اقرار اور اس کا ثبوت پیش کرتا ہے، لیکن ہر سال آنے والی نئی نئی خرافاتیں اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت کیا بنی ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کو آج صرف اتنا بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ موقع ملا ہے، تو آپ حضرات اس بات پر دھیان دیں، غور کریں۔ یہ حدیث پڑھنے کی صرف وجہ یہ بنی کہ اب آنے والے 2-3 دنوں کے اندر 31 دسمبر، خاص طور سے جو خرافات 31 دسمبر رات 12 بجے لوگ جاگنے کے ساتھ ساتھ پارٹیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، کارڈ پیش کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور فون پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر طرح طرح کی یہ ہم مبارکباد دیتے ہیں، اس کا نام شریعت کے اندر اور اس کے علاوہ شریعت نے کوئی اس کے لیے ثبوت پیش نہیں کیا۔ ہم ایک بہت بڑی بھول میں ہیں۔ مبارکباد اس چیز کی دی جاتی ہے کہ جس کے اندر خوشی منائی جائے۔ مبارکباد کا مطلب یہ ہے کہ کسی خوشی کے موقع پر سامنے والے شخص کو خوش کرنا، لیکن ہم نے اس کے اندر غور نہیں کیا کہ ہمارا ایک سال گزرنے پر دوسرا سال جو پیش کیا گیا ہے، ہماری زندگی کا وہ ایک سال کم ہوا، اسی طرح ہماری عمر کم ہو گئی، ہم دنیا کے آخری کنارے پر پہنچ رہے ہیں، آخرت کے پہلی منزل کی طرف ہمارا قدم ہے۔ ہماری زندگی کا ایک سال مکمل ہوا اور ایک سال کم ہو گیا۔ ہم جس طرح دنیا کے آخری حصے کی طرف رواں دواں ہے، قبر کے پہلی منزل کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ یہ آخری سال کے آخری ایام جو ہیں، جس کو ہم نیا سال بولتے ہیں، یہ زندگی کا ہمارا پرانا سال ہے۔ ہمارے زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، تو اس لیے میرے عزیزو، یہ نیا سال اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اسلامی قانون اور طریقت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، صحابہ کرام، تبع تابعین، بزرگان دین، ان سبھی حضرات کی زندگیوں میں بار بار یہ سال آئے ہیں۔ عمر کے اعتبار سے کسی کی زندگی میں 63 سال، کسی کی 64 سال، 100 سال، ہر اعتبار سے ہر شخص کی زندگی میں یہ سال آئے ہیں، لیکن کسی نے نیا سال منایا نہیں ہے، مبارکباد پیش نہیں کی ہے۔ یہ سال ہمارا غم کا سال ہے، یہ سال ہمارے لیے آخرت کو یاد کرنے کا سال ہے، یہ سال ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کے دن کم ہو گئے، اب تم آخرت کے قریب آ رہے ہو، اس لیے تم نے جو گناہ کیے ہیں، جو لغزشیں کی ہیں، جو تم نے اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو دل دکھا کر، ایک دوسرے کی زندگی کو اپنی زندگی نہ سمجھ کے، ایک دوسرے کے سکھ
اور اس دوسرے کے سکون کو چھینا ہے، ان ساری چیزوں سے معافی تلافی کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ گو ہوں، اللہ کے سامنے فریاد کریں کہ مولا ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے اس سال کے اندر جتنے گناہ ہوئے ہیں، اس سال ہم نے جتنی نافرمانیاں کی ہیں، اے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ سال ہمارا غم کا سال ہے، یہ سال ہمارے لیے آخرت کو یاد دلانے کا سال ہے۔ تو میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں میرے عزیزو، اس سال کو منانے کے بجائے اس سال کو بناؤ۔ اس سال میں مبارکباد پیش کرنے کے بجائے لوگوں کو متوجہ کرو کہ ہم نے یہ سال اسی طرح لہو و لعب میں گزار دیا، آنے والا سال ہمارا مولا کریم بہترین سال گزرے۔ اللہ کے نبی ہر مہینے کا پہلا چاند دیکھ کر دعا پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مولا کریم یہ چاند مجھ کو نظر آیا، اس مہینے میں برکت عطا فرما، اس مہینے میں رحمت عطا فرما، اس مہینے کو بہترین مہینہ بنا دے میری امت کے حق میں بھی اور میرے حق میں بھی۔ میرے عزیزو، ہم کیسے ناسمجھ ہو گئے، ہم کیسے نکمے ہو گئے کہ ہم غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں، انگریزوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو معاف فرمائے۔ اس سال کے اندر احتیاط برتیں اور سبھی حضرات کو اس بات سے آگاہ کریں کہ میرے عزیزو غیروں کے سال کو چھوڑو اور اپنا اسلامی طریقہ اپناؤ، جو اسلامی قانون و شریعت ہے اس کے مطابق چل کر زندگی گزارو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔